گناہوں سے روکنے والی کوئی بات قرآن میں نظر نہیں آئی؟ جب وہ انہیں دوزخ کے کنارے لے جا کر دوزخ کے دروغوں کے سپرد کر دے گا تو وہ کہیں گے کہ مالک ذرا ہمیں اپنی حالت زار پر آنسو بہانے کی اجازت دے دیں۔ اجازت دے دی جائے گی۔ جب اجازت مل جائے گی تو خوب روئیں گے، یہاں تک کہ خون کے آنسو روئیں گے۔ پھر مالک کہے گا کاش کہ تم اس طرح دنیا میں روتے اور اسی طرح دنیا میں اللہ سے ڈرتے تو آج تمہیں آگ نہ چھوتی۔ پھر مالک فرشتہ داروغوں سے کہے گا انہیں پکڑ کر آگ میں پھینک دیجیے۔ جب انہیں آگ میں پھینک دیا جائے گا تو سب پکاریں گے ماں سوائے اللہ کے کوئی بھی عبادت کسی کی بھی عبادت نہیں کرنی چاہیے، تو آگ واپس لوٹ آئے گی۔ مالک فرشتہ آگ سے کہے گا کہ آگ اسے نہیں پکڑی ہے، مگر آگ کہے گی میں کلمہ گو کو نہیں پکڑتی۔ مالک فرشتہ پھر کہے گا تو آگ پھر پہلا ہی جواب دے گی۔ مالک فرشتہ کہے گا ہاں عرش والے رب نے اسی کا حکم دیا ہے۔ تب وہ ان میں سے کسی کو پاؤں تک، کسی کو گھٹنوں تک، کسی کو پسلیوں تک، کسی کو گلے تک پکڑ لے گی۔ جب آگ چہرے کی طرف بڑھے گی تو مالک آگ سے کہے گا ان کے چہرے کو نہ جلانا، اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں کبھی بارگاہ الہی میں سجدے کیے تھے۔ اسی طرح انہیں ان کے دلوں کو نہ جلا کیونکہ وہ رمضان میں پیاسے رہ چکے ہیں۔ جب تک رب تعالیٰ عز و جلال کو منظور ہوگا وہ دوزخ میں رہیں گے، یا ارحم الراحمین یا حنان یا منان کہتے رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آمین۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہنم کی ان سختیوں سے محفوظ فرمائے، اور خصوصیت کے ساتھ دیکھیے کہ اس میں حضور کا اپنی امت کے لیے پریشان ہونے کا تذکرہ تھا، اور پھر اس کے صدقے میں جو ہے کیا تھا کہ اس کے صدقے میں وہ جو گنہگار ہیں وہ بھی بخشے جائیں گے، ایک موقع آئے گا کہ وہ بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو خوشخبری بھی ہے لیکن بہت سختی بھی ہے، خاص طور پہ گناہ کبیرہ میں مبتلا ہونے والوں میں۔ تو اس لیے انسان جو ہے اس کے عمل جیسے بھی ہوں لیکن وہ گناہ کبیرہ کے معاملے میں جو ہے بہت زیادہ احتیاط کرے کہ کسی ایسے گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے جو کہ اسلام کی روح سے گناہ کبیرہ ہے۔ کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم چھوٹا سمجھتے ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ بڑی چیزیں تصور کی جاتی ہیں۔ تو اس لیے جو ہے ایون غیبت کو بھی گناہ کبیرہ کہا گیا ہے، تو یہ ایسا گناہ ہے ہم عام طور پہ کرتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل غیبت کے بارے میں بھی ہم کچھ درس و بیان سنیں گے، تو ان گناہوں سے بچنا چاہیے۔ آئیے ہم دعا کو یاد کر لیتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے جو دعا یاد کی تھی وہ کسی نے یاد کی ہے؟ لاسٹ ٹائم ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی۔ جی مطلب اس میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ تسبیح 100 دفعہ پڑھنے سے پورے انسان پورا دن شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کی اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں لیکن یہ بھی ایک فضیلت ہے کہ یہ جو 100 دفعہ پڑھ لے تو پورا دن شیطان سے محفوظ رہتا ہے، تو یہ تسبیح ہے اتنی خوبصورت۔ اس کے علاوہ ہم نے اور تھوڑی بہت حدیثیں پڑھی تھی کہ گھر میں جو ہے شیطان سے جب پناہ ہم چاہتے ہیں شیطان ہمارے گھر سے دور ہو، اذان جب ہوتی ہے شیطان دور ہو جاتا ہے، اذکار جب پڑھتے ہیں مسنون جیسے قل آپ تینوں پڑھ لیں صبح شام، اس کے علاوہ تلاوت قرآن جس گھر میں کی جائے وہ شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے خصوصیت کے ساتھ تو انسان جنات اور ان کی شر سے اور شیطانوں سے دور رہتا ہے۔ اسی طرح سے گھر میں جب داخل ہونے کی دعا، نکلنے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، نکلنے کی دعا، تو آج ہم ایسا کرتے ہیں کہ گھر میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعا اگر ہمیں کہیں نظر آتی ہے تو ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہم جو ہے اس کو یاد کر لیں۔ مجھے اس میں کہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہ گھر سے نکلتے وقت کی دعا، اس کے آگے گھر میں داخل ہونے کی دعا۔ تو سب سے پہلے داخل ہونے کی دعا پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ گھر میں جو ہے داخل ہوتے وقت اگر انسان کوئی دعا نہ پڑھے، کوئی ایسا کلمہ نہ پڑھے تو شیطان بھی گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس میں سے ایک دعا جو سنن ابی داؤد سے ہے، گھر میں آپ جب بھی داخل ہوں تو دعا پڑھنی ہے اللہم انی اسألک خیر المولج
وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اے اللہ، میں تجھ سے گھر میں داخل ہونے اور گھر سے نکلنے کی بہتری کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ کے نام کے ساتھ ہم گھر میں داخل ہوئے، اللہ کے نام کے ساتھ ہم نکلے، اپنے رب پر ہی ہم نے توکل کیا، اور پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کو کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے، گھر والوں کو اپنے سلام بھیجنا ہے۔ تو اللہم انی اسألوک، اے اللہ انی بے شک اسألوک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، خیر المولجی، خیر مانگتا ہوں میں گھر میں داخل ہونے کی، و خیر المخرج، اور نکلنے کی، بسم اللہ ولجنا، اللہ کے نام کے ساتھ ہی ہم گھر میں داخل ہوئے، و بسم اللہ خرجنا، اور اللہ کے نام ہی کے ساتھ ہم نکلے، وعلی اللہ، اور اللہ پر، ربینا جو کہ ہمارا رب ہے، توکلنا ہم نے توکل کیا۔ تو اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے یاد کریں، پہلے صرف اتنا پارٹ یاد کر لیں، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، پھر اس کے بعد اگلا پارٹ یاد کریں، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا، اور پھر اس کا تیسرا پارٹ ہے وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ تو اس طرح جب ہم پیسز میں یاد کریں گے تو جلدی یاد ہو جائے گی۔ تو گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے گھر والوں کو سلام کرنا سنت اور بہت افضل عمل ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی جب بھی گھر میں آتے تھے سب سے پہلا کام مسواک کرتے تھے، اور گھر میں یہ بھی ہے کہ اگر گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو آپ جو ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ پہ سلام، درود و سلام بھیجیں، جیسے نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اس طرح سے بھیجتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سورہ اخلاص جو ہے اس کو پڑھنے کی بھی جو ہے تاکید آئی ہے کہ گھر میں جب داخل ہوں تو سورہ اخلاص پڑھ لیں، یعنی قل ھو اللہ احد ہم پوری پڑھ لیں۔ تو یہ گھر میں داخل ہونے کی کچھ سنتیں ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری گھر میں داخل ہونے کی سنتیں ہیں۔ تو دایاں پاؤں رکھ کے داخل ہوں، شیطان سے پناہ مانگتے ہوئے داخل ہوں، اور یہ دعائیں پڑھ لیں تو پھر خود ہی شیطان جو ہے گھر سے نکل جائے گا۔ آئیے ہم تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ تفسیر میں ہم آل عمران کی آیت نمبر 159 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ تو 159 آیت میں کس کا تذکرہ تھا؟ 159 آیت میں حضور کی شان بیان کی گئی تھی کہ جو ہے آپ جو ہے اللہ کی رحمت سے نرم دل ہوئے ہیں۔ اگر آپ جو ہے سخت دل ہوتے، تند خو ہوتے، غصے کرنے والے، تو لوگ آپ سے منتشر ہو جاتے۔ تو یہ سب کے لیے ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ دین کی طرف بلانے والے ہیں، ان کو چاہیے کہ بہت زیادہ نرم دل ہوں۔ ہمارے ہاں جو ہے کنسیپٹ جیسے بن گیا ہے کہ جیسے جو مولوی حضرات ہیں وہ تو بہت سخت ہوتے ہیں، وہ تو بہت غصے والے ہیں، تو یہ چیز بالکل بھی اسلام کی تعلیمات میں سے نہیں ہے۔ سب سے پہلے دین کے جو ہے دین میں جو ہے ہمارے نبی نے جو دین جو ہے ہم تک پہنچایا، تو آپ نرم دل تھے، اور پھر جو ہے لوگوں کے دلوں میں بات اترتی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا اگر تم سخت ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے چھٹ جاتے۔ پھر اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ ان کے قصور معاف فرما دیجئے، ان کے حق میں دعا کیجئے، اور دعا دین کے کام میں جب بھی مشورہ ہو تو ان سے مشورہ کیجئے۔ یہ بھی سنت ہے، کوئی بھی آپ کا کام ہے آپ کسی سے مشورہ لے کے کریں، لیکن جب کوئی کام کا ارادہ پختہ کر لیں پھر اللہ پر بھروسہ کریں۔ تو عروشیہ یہ آپ پڑھیں آیت نمبر 160 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ جزاک اللہ۔ ان ینصرکم، اگر وہ تمہاری مدد کرے، اللہ فلا غالب لکم، تو کوئی بھی تم پر غالب آنے والا نہیں، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، فَمَن ذَا الَّذِي، تو کون ہے وہ جو کہ يَنصُرُكُمْ تمہاری مدد کرے، مِن بَعْدِهِ اس کے بعد، وَعَلَى اللَّهِ اور اللہ ہی پر، فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں ہے، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ پس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تو ہم نے جیسے پچھلی آیت میں پڑھا کہ جب وہ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں، اللہ کے دین کے مطابق، شریعت کے مطابق کسی بات کا فیصلہ کر لیں، اور پھر اس پر جو ثابت قدم رہیں، پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ نہیں، اللہ تمہاری مدد کرنے پر پورا غالب ہے۔
اب یہ میٹر نہیں کرتا کہ اگلوں کے پاس کتنے ویپن ہیں، کتنے ہتھیار ہیں، کتنے ساز و سامان ہے، یا اگلا بندہ کتنی تیاری میں ہے آپ کے خلاف. اگر آپ کے ساتھ اللہ ہے پھر آپ کو کسی کا ڈر نہیں ہے. اور اللہ فرما رہا ہے کہ اگر جو ہے تمہاری مدد کرنے پہ آ جائے تو پھر کوئی بھی تم پہ غالب نہیں آ سکتا. وہ جتنا مرضی رکھتا ہو اللہ جو ہے ان کا جو ہے دم ٹوٹ جائے گا کسی وقت. لیکن اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کوئی بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا. تم بے شک جو ہے جتنا مرضی رکھ لو. تو یہ وہ شعر بھی ہے نا کہ مومن ہے تو کافر ہے تو شمشیر پہ رکھتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تو اس میں یہی ہے کہ کافر کو اپنی مشینوں کا سہارا ہوتا ہے کہ یہ مشین ہے، یہ اکوپمنٹ ہے، میں اس کے ذریعے سے بچ جاؤں گا. لیکن مومن بے تیغ یعنی بغیر ہتھیار کے بھی لڑ لیتا ہے، کیوں جب اس کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے تو وہ بے تیغ بھی لڑ لیتا ہے، یعنی بغیر تلوار کے بھی لڑ لیتا ہے. تو اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے تو کوئی جو ہے تمہارے خلاف نہیں ہو سکتا. اس میں یہ سبق نہیں ہے کہ انسان کے ساز و سامان ہوتے ہوئے بھی بغیر تیاری کے چلا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنی تیاری مکمل کرنے کا حکم دیا ہے. اس کے بعد پھر جو ان کے اختیار میں نہیں ہے اس معاملے پر وہ اللہ پر توکل کریں. اور پھر فرمایا جو سچے مومن ہیں وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں. تو یہ تمام زندگی کے معاملات پہ اس آیت کو اپلائی کریں کہ اگر کوئی بھی آپ کا دشمن ہے، آپ کے خلاف ہے، آپ کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، کوئی بھی ایسا موقع ہے انڈیویجول لیول پہ کوئی آپ کے خلاف کر رہا ہے، آپ کے اپنوں میں سے کر رہا ہے یا دشمنوں میں سے کوئی کر رہا ہے، تو اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے تو کوئی بھی جماعت آپ پہ غالب نہیں آ سکتی. کوئی بھی ان کی تدبیر ہے پلٹ کے ان کی طرف ہی جائے گی. تو اس لیے جو ہے آپ اللہ پر توکل رکھیں، اللہ کے ساتھ جو ہے اپنا تعلق مضبوط رکھیں تو پھر کوئی بھی آپ پہ غالب نہیں آ سکتا. لیکن اگر اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ خود بھی جو ہے دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، خود بھی آپ جو ہے اپنی عبادات کی ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، تو پھر اللہ کے علاوہ جو ہے کون ہے جو آپ کی مدد کرے. پھر فرمایا جو مومن ہیں وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور جو سچے مومن ہیں وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں. اگلی آیت پڑھیں، آیت نمبر 161. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وما کانا، اور نہیں تھا، لی نبی جی نبی کے لیے، این یغل کہ وہ چھپائے، ومن یغلل اور جو چھپائے، یاتی تو لائے گا، بما غل لائے گا جو اس نے چھپایا، یوم القیامہ قیامت کے دن، ثم توفا پھر پائے گا پورا بدلہ، کل نفس ہر شخص، ما کسبت جو کچھ اس نے کمایا، وہم لا یظلمون اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے تو اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہوگا. پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور ان پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا. تو اب دیکھیے کہ اب جو صحابہ تھے جو کہ چوٹی پر بیٹھے تھے، کیونکہ غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی ہیں آیتیں، ان کو شاید خوف یہ تھا کہ جو ہے مال غنیمت سارا باقی سارے لے جائیں گے، ہمیں تو کچھ ملے گا ہی نہیں، ہم یہاں ڈیوٹی دے رہے ہیں. تو انہوں نے جب دیکھا فتح ہو گئی، اب تو یہاں رہنے کا مقصد بھی نہیں ہے. تو اب اللہ فرما رہا ہے کسی نبی کا تو یہ کام ہے ہی نہیں کہ وہ خیانت کر جائے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہوگا، پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا. تو آئیے اس کی تفسیر پڑھتے ہیں کہ جن تیر اندازوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عقب کی حفاظت کے لیے بٹھایا تھا، انہوں نے جب دیکھا کہ دشمن کا لشکر لوٹا جا رہا ہے تو ان کو اندیشہ ہوا کہ کہیں ساری غنیمت انہی لوگوں کو نہ مل جائے جو اسے لوٹ رہے ہیں اور ہم تقسیم کے موقع پر محروم رہ جائیں. اسی بنا پر انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی. جنگ ختم ہونے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے ان لوگوں کو بلا کر اس نافرمانی کی وجہ دریافت کی. انہوں نے جواب میں کچھ عذرات پیش کیے جو نہایت کمزور تھے. اس پر حضور نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ تم کو ہم پر اطمینان نہ تھا، تم نے یہ گمان کیا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ خیانت کریں گے،
اور تم کو حصہ نہیں دیں گے۔ اس آیت کا اشارہ اسی معاملے کی طرف ہے۔ ارشاد الہی کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہاری فوج کا کمانڈر خود اللہ کا نبی تھا اور سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں تھے، تو تمہارے دل میں اندیشہ کیسے پیدا ہوا کہ نبی کے ہاتھ میں تمہارا مفاد محفوظ نہ ہوگا؟ کیا خدا کے پیغمبر سے یہ توقع رکھتے ہو کہ جو مال اس کی نگرانی میں ہو وہ دیانت، امانت، انصاف کے سوا کسی اور طریقے سے بھی تقسیم ہو سکتا ہے؟ تو اب یہ اسپیسیفکلی تو احد کے لیے جو ہے نازل ہوئی تھی آیتیں، لیکن اس نے بہت دور کے مسلمانوں کے لیے پیشن گوئی کر دی کہ آج احد پہ تھوڑا سا ساز و سامان ہے، اس کے پیچھے اگر تم نے اپنی جو انسٹرکشنز ہیں ان کو چھوڑ دیا ہے، جو اپنے اصول تمہیں بتائے گئے تھے، حکم کی جو ہے نافرمانی کی ہے، تو آگے جب بڑے بڑے جب کیسو کسرا کوئی تاج فتح کرو گے، بڑے بڑے خزانے تمہارے ہاتھ آئیں گے، تو کیا اس موقع پہ تم ان کے پیچھے لگ کے پھر اصل مقصد سے ہٹ جاؤ گے؟ تو اس وجہ سے حضور نے فرمایا کہ تمہاری تو فوج میں جو اس کو ڈیل کرنے والے ہینڈل کرنے والے لیڈر ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ کا نبی ہے۔ تو اللہ کے نبی سے کیسے امید ہو سکتی ہے کہ وہ خیانت کرے؟ یعنی کیونکہ جو مال غنیمت ہے وہ سارا جمع ہوتا ہے، حضور کی بارگاہ میں جمع ہوتا تھا، پھر آپ اس کو صحابہ میں مختلف جو ہے ہر ایک میں تقسیم کرتے جاتے تھے، اور پھر فرمایا کہ ہر ایک کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا، کسی پر کچھ ظلم نہیں ہوگا۔ تو اب یہ آیت جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے ہر دور میں آنے والے اس کے بعد بھی جو ہے صحابہ نے جنگیں کی، اور یقین کیجئے کہ ایسی ایسی صحابہ نے جنگیں لڑی کہ جہاں پہ جو ہے صحابہ کو آپس میں لڑوانے کے لیے، یا مسلمانوں نے صحابہ کے دور کے بعد بھی مسلمانوں نے جب لڑائیاں کی، جب یہ بڑے بڑے جو فاتح ہیں، محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی، اور بڑے بڑے جو فاتح گزرے ہیں اسلام کے، ایسے ایسے واقعات آپ تاریخ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پڑھنے کو ملیں گے کہ دشمن نے جو ہے ان کو آپس میں لڑانے کے لیے کہ کسی موقع پر جو ہے زیورات سے لیس اونٹ اور ڈھیروں ساز و سامان جو ہے کسی اونٹ پہ مثال کے طور پہ سونے کا جو ہے وہ مال لاد کے بالکل ان کے لشکر کی جانب راتوں رات بھیج دیا کہ یہ جو ہے اب سونے کے پیچھے لڑ پڑیں گے، اور وہ سونے کا سے لدا ہوا اونٹ ان کے قریب سے گزرا اور کسی نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور پھر جو ہے لشکر کا کمانڈر آگے آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم اس سونے کے پیچھے لڑ پڑیں گے؟ حضور نے تو ہمارے بارگاہ میں، ہماری نگاہ میں جو ہے مٹی اور سونا برابر کر دی، یعنی ہم مٹی یا سونا ہمارے لیے ایک ہی ہے، یعنی سونا ہمارے لیے کچھ امپورٹنس نہیں رکھتا۔ اور واقعی ایسا ہے، جس شخص کو جنت چاہیے، جو اللہ کی رضا چاہتا ہے، جو اللہ کا مجاہد ہے، اس کو سونے سے، یہ دنیاوی چیزوں سے کیا لگا ہوگا؟ اس کا تو بس یہی ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو مومن کا مقصد جو ہے شہادت ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا پا جانا، نہ اس کا جو ہے مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جھنڈے بلند کرے، نہ اس کا مقصد ہوتا ہے مال غنیمت حاصل کرے۔ مومن فقط اللہ کی رضا کے لیے لڑتے ہیں۔ ہاں، یہ جو مال غنیمت ہے، جو ایڈیشنل چیزیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے انعام کے طور پہ سے مل جاتی ہیں، لیکن کبھی بھی کوئی مومن اس مقصد کے لیے جنگ نہیں لڑی کہ ہم اس سے کچھ منافع حاصل کریں مال غنیمت۔ صرف لا الہ الا اللہ کو قائم کرنے کے لیے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی سنت کو قائم کرنے کے لیے، یا کہیں ناانصافی ہو رہی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جو ہے جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں وہ سب جنگیں با مقصد تھیں، کوئی بھی بلا مقصد نہیں تھی، نہ ہی کوئی مال و دولت کے لیے تھی۔ تو اس میں جو ہے کئی سارے سبق پوشیدہ ہیں ہم سب کے لیے، اور پھر یہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہر شخص جو ہے قیامت کے روز حاضر ہوگا، اس کو اپنی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے ذہن ایسے ہی بنائیں کہ ہمارے لیے بس اللہ کا دین زیادہ امپورٹنٹ ہو، مال دنیا، مال غنیمت اور جو دنیا کا مال ہے آتا جاتا رہتا ہے، ہر معاملے میں جو ہے زندگی کے چھوٹے لیول پہ بھی یہ سوچ رکھنی چاہیے۔ تو اگر ہم چھوٹے معاملات میں ایسی سوچ رکھیں گے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جو ہے کیئر نہ کیا کریں، اگر آپ کو ملی ہے نہیں ملی تو ان معاملات کی پرواہ نہ کیا کریں، تاکہ ہمارے اندر جو یہ سوچ ہے، دنیا کا لالچ ہے، یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے دل سے دور ہوں، ہمارا دل پاک صاف ہو۔ کوئی بھی کام کریں تو دنیا والوں سے انعام مت ایکسپیکٹ کریں، اس کا آپ کو جو اس کا بدلہ ملنا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے۔ دنیا نے دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے، تعریف کی ہے نہیں کی ہے، لیکن ہم نے کوئی بھی نیکی کی ہے، کوئی بھی عمل کیا ہے تو ہمیں اس کا اجر یا اس کا شکریہ کسی انسان سے نہیں چاہیے، بلکہ اس کا اجر ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ تو کوئی بھی زندگی کا معاملہ ہو تو یہی سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس کا بدلہ مجھے اس نے عطا فرمانا ہے اور مجھے صرف اسی سے بدلے کی امید ہے۔ تو یہی سوچ اگر ہم چھوٹے لیول پہ رکھیں گے تو کل کو اگر کوئی بڑے مارکے ہوئے تو تب بھی ہماری یہی سوچ ہوگی کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، لہٰذا ہمیں یہ مال غنیمت یہ چیزیں نہیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم سمجھ عطا فرمائے، ہمارے دل سے دنیا کی محبت کو دور فرمائے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو بے نیاز کر دے،
ہمارے دلوں کو بس اپنی رضا پہ راضی رکھ۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایسے گناہوں سے محفوظ فرما جو تیری ناراضگی کا باعث بنے، ایسے گناہ جو امت محمد میں سے بھی کچھ افراد کو جہنم میں لے جائیں گے۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرما، ہمیں قیامت کے دن یا تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ہمیں اپنے حبیب کا پڑوس عطا فرما، اور ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، استغفرک و اتوب الیک، استغفرک و اتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ کسی کا کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیں، ادروائز ہم کلاس کو اینڈ کر لیتے ہیں۔